أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کیجئے اس کتاب میں، تذکرہ کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، کہ جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان کی طرف چلی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو استئنافیہ. اذکر فعل با فاعل، فی الکتاب متعلق اذکر سے. مریم مفعول به مبدل منہ. اذ ظرف فی محل نصب بدل اشتمال مریم سے. انتبذت فعل فاعل، من اہلیہا متعلق، مکانا شرقیہ موصوف صفت مل کر کے مفعول. مکانا شرقیہ موصوف صفت مل کر کے مفعول. فعل فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے بدل اشتمال مبدل منہ بدل کر کے مفعول اذکر کا. اذکر فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ. سمجھ میں نہیں ہے اس بدل استعمال. مریم مبدل منہ ہے جی ان کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اچھا. جو ان سے متعلق ہے. بدل کل تو نہیں ہو سکتا، ہاں بدل کل مراد لیا ہے لیکن بدل استعمال بہتر ہے. یعنی کہ ان کے متعلق واقعے کو یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ مکان شرقیہ، اس کو مفعول اپنے کا، اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. مفعول ہاں ظرف ایک ہی بات ہوگی ادھر. مفعول فی پھر کہیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پھر اس نے ان لوگوں سے پیچھے ایک پردہ ڈال لیا، لے لیا. سو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو، ایک فرشتے کو یعنی، تو وہ ظاہر ہوا ان کے لیے انسان کی شکل میں، ایک سالم آدمی کی شکل میں. عاطفہ اتخذت فعل با فاعل، من دونہم متعلق، حجابا مفعول، فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے معطوف علیہ. عاطفہ ارسلنا فعل با فاعل، الیہا متعلق، روحنا مضاف الیہ مل کر کے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ. عاطفہ تمثل فعل متعلق، تمثل کے اندر ضمیر ہے، اس کو ذوالحال بنا دیں گے. اور بشرن موصوف، سویًا صفت، موصوف صفت مل کر کے حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے معطوف، جملہ معطوفہ. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے. قالت
فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، اعوذ فعل با فاعل، بالرحمن متعلق، من کا متعلق فعل فاعل، دونوں متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محل منصوب مقولہ، اور ان کنت تقیہ یہ بھی مقولے کے حیز میں ہی آئے گا. ان حرف شرط، کنت فعل ناقص، اندر ضمیر ہے اور اس کا اسم، تقیہ کنت کی خبر، کنت اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط، جواب الشرط محذوف، تقدیرہ اترکنی، یعنی ان کنت تقیا فترکنی، یا ان کنت تقیا فانتہی عنی. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشتے نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک نیک لڑکے کی، پاکیزہ لڑکے کی خبر دوں. زکیہ یزکا اس سے ہے زکی. قال فعل با فاعل، انما کافہ مکفوفہ، انا مبتدا، رسول مضاف، ربی مضاف الیہ مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، لی اہب لکی لام تعلیلیہ، اہب وہب یہب، فتح یفتح، یوہب تھا واو گر گیا تو یوہب، اہب فعل با فاعل، لک متعلق، غلاما موصوف، زکیا صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے بتاویل مفرد مصدر مؤول محل جر میں لام کی وجہ سے، اور یہ متعلق ہم کر سکتے ہیں رسول سے، یا فعل محذوف نکالیں گے اور ارسلنی سے ہم متعلق کر سکتے ہیں. یعنی انما انا رسول ربکی ارسلنی لأہب لکی غلاما زکیہ. یا محذوف نہیں نکالنا ہے تو رسول جو ہے اسی سے اس کو متعلق کر سکتے ہیں. یعنی انما انا رسول ربکی لأہب لکی، یعنی میں رسول ہوں آپ کو دینے کے لیے پاکیزہ بچہ. تو گویا کہ رسالت میری آپ کو پاکیزہ بچہ دینے کے لیے ہے، میری جو مجھے بھیجا جانا ہے. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. قالت فعل با فاعل، انا یکون لی غلام، جیسے کل گزرا تھا ایسے ہی یکون کو تامہ بھی لے سکتے ہیں اور یکون کو ناقصہ بھی لے سکتے ہیں. اگر یکون تامہ لیں گے تو انا اور لی یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے یکون سے، اور غلام فاعل بن جائے گا. اور یہ بھی جائز ہے کہ لام محذوف سے متعلق ہو جو حال واقع ہو. یعنی انا یکون لی غلام، یعنی یحدث کائنا لی غلام، تو کائنا لی غلام حال ذرہ مل کر کے فاعل بن جائے گا، اور انا وہ تو ہے ہی یکون کا متعلق.
یہ کانا یکون تامہ ہوتا اور یکون ناقصہ مانے تو غلام یہ یکون کی خبر بن جائے گی، اور انا اور لی متعلق غلام تو یکون کا اسم ہوا، یکون کا اسم غلام، اور خبر یا تو انا ہم مانیں گے اور یا لی متعلق محذوب سے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ غلام یکون کا اسم اور خبر یا تو ہم انا کہہ دیں اور لی یہ متعلق سے محذوف مانیں گے، یعنی یوں ہی جیسے اوپر نکالا تھا یحدث کائنا لی غلام، یا پھر یوں کہہ دیں کہ لی خبر ہے اور انا منصوب علی الظرفیت ہوگی، یعنی یکون فعل ناقص، غلام اسم اور لی خبر اور انا یہ منصوب علی الظرفیت۔ لم یمسسنی بشر، لم یمسس فعل با فاعل، فعل نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول به، بشر فاعل، فعل فاعل مفعول اور مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، لم اکو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور بغین لم اکو کی خبر، بغا یبغی سے ہے زنا کرنا، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ، یہ حال بنا دیں گے ہم، یعنی لام کے اندر لی جو ہے لام کے ساتھ یا لگا ہو اس کو ذوالحال بنا دیں، اور لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ یہ دونوں کو حال بنا دے، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے وہی متعلق حادث کائنن سے، یا پھر اس کو خبر ہم بنا دیں مقدم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، اس نے کہا کہ تیرا رب ایسے فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور یہ کہ ہم اس کو بنائیں گے نشانی لوگوں کے لیے اور ہماری طرف سے رحمت، اور یہ ایسی بات ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جو طے ہو چکا ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ حیوین واو یا جیسے کل عرض کر دیا گیا تھا، واو کے بدلہ یا سے یا کا یا میں ادغام کر دیا، جیدن جیدن سیدن سیدن حیوین حیوین۔ مقدین اس میں وہی مرمی والا فائدہ چلا ہے، حیوین میں بھی مرمی والا فائدہ چلا ہے کہ مقدوین تھا، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے، واو کو بدلا یا سے تو مقدوین ہوا، یا کی پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مقدوین ہو گیا، اور یا کی مناسبت سے ضاد کے نیچے کسرہ دیا تو مقدیون ہو گیا۔ قال فعل با فاعل، الامر کائن کذالک مبتدا خبر کل گزر چکا ہے، اور محل منصوب مقولہ، قال ربو کی فعل فاعل، اور ہوا علیہ ہین یہ محل منصوب مقولہ، ہوا مبتدا اور ہین علیہ متعلق اور خبر ہو جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے محل منصوب مقولہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ وَلِنَجْعَلَهُ یعنی خلقناہ کذالک لنجعلہ آیۃ للناس،
یعنی ہم نے اسی طرح پیدا کیا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. تو خلقنا محذوف نکالیں گے اور لینا جعلہ اس سے متعلق کر دیں گے. لام تعلیم کے لیے نجالو فعل با فاعل ہو مفعول اول آیتن موصوف کائنتن للناسی صفت موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی فعل فاعل معطوف علیہ کہہ دو ابھی. اور واو حرف عطف رحمتن موصوف کائنتن منا صفت موصوف صفت مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے مفعول ثانی فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے متعلق محذوف خلقنا سے اور خلقنا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. کان فعل ناقص امر موصوف مقدیا صفت موصوف صفت مل کر کے کان کی خبر کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. سو اس لڑکے سے وہ حاملہ ہو گئی اس بچے سے. سو اس کو لے کر وہ علیحدہ ہو گئی ایک دور کے علاقے میں. فا حملت فعل با فاعل ہو مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ فا عاطفہ انتبذت فعل با فاعل به متعلق انتبذت سے مکان موصوف قصیا صفت موصوف صفت مل کر کے مفعول انتبذت فعل فاعل اور مفعول فیہ یعنی ظرف مکان جیسا مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. قصیا قصا یقصو دور ہونا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى اسی سے ہے. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسی سے ہے کیونکہ وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام سے بہت دور واقع ہے تو اس لیے اس کو اقصی کہتے ہیں. تو وادی ہے تو قصویون تھا واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے واو کو بدلا یا سے قصویون ہوا اور یا کی مناسبت سے سواد کے نیچے کسرہ دے دیا تو قصیون ہو گیا. یہ مصدر ہے تو نہیں جی ہاں مصدر جی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سو اس لڑکے سے وہ ہاں یہ تو جب وہ اس سے دور چلی گئی تب اس کے بعد فأجاءها المخاض تو درد ذہ جو تھا وہ اس کو لے گیا کھجور کے تنے کے پاس لے آیا. وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو جاتی. قصا یقصو قصوون مصدر آتا ہے تو قصین کو ہم صفت کا صیغہ کہیں گے. فعیل کے وزن پہ قصیًا فعیلا نہیں فعول تھا اچھا قصوین تھا نہیں پھر قصیون ہوا ہے. قصوی اصل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے جیسے غفور شکور جی ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے قصوین پھر قصیون ہو گیا.
تو اس کو صفت کا صیغہ کہیں گے، سمجھے؟ جی حضرت. مانن قصیہ. فا عاطفہ، جاء کو بابی فعل میں لے گئے ہیں، اور جاء یجیء، اور مخاد مخید یمخد، درد ذہن میں مبتلا ہونا، اسی سے ہے مخاد. اور نسیم منسیہ مقدیہ کی طرح منسویون تھا، تو واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے، واو کو بدلا یا سے اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو منسویون ہوا، اور یا کی مناسبت سے سین کے نیچے کسرہ دیا تو منسیون ہو گیا. اجاء فعل، ہاں مفعول، یعنی جزء نخلا کی طرف جائے گا، نہیں وہ مریم علیہ السلام کی طرف جائے گا، درد ذہن ان کو لے آیا. تو ہاں مفعول مقدم جو مریم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے ضمیر. المفاد فاعل، ایلا حرف جار، جزء نخلتی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اجا سے. اجا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. قالت فعل و فاعل، اور یا لیتنی، یا لیتنی، یا تنبیہ کے لیے حرف ندا، لیت تمنا کے لیے ہے، اور نون وقایا کا، اور یا اس کا اسم، اور متو بھی پڑھتے ہیں اور متو بھی پڑھتے ہیں. متو تو ماتا یمیتو ضرب یضربو سے، یا ماتا یماتو سمیع یسمعو سے. سمیع یسمعو خاف یخافو، جب آپ گردان کریں گے تو خافا خافا خافو خافت خافتا خیفنا. تو اس طریقے سے سمیع کے اندر ایسا ہوگا ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا متنا. اور ضرب سے معنی تب بھی ماتا با کی طرف با با باؤ باعت باعتا بینا، اس طریقے سے ماتو ماتا ماتو ماتت ماتتا متنا. تو متو فعل با فاعل اور قبل مضاف اور ھذا مضاف الیہ، اور یہ ظرف زمان منصوب متعلق متو سے. تو فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے لیتا کی خبر، لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محل منصوب مقولہ ہو جائے گا معطوف علیہ. کنتو فعل با فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور نسین موصوف اور منسین صفت، موصوف صفت مل کر کے کنتو کی خبر، کنتو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سو اس نے ان کے نیچے سے آواز دی کہ تو غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے بنایا ہے تیرے نیچے سے ایک نہر پیدا کر سرین دی. ندی نہر، لأن الماء یسری فیہ، اس لیے کہ پانی اس میں چلتا ہے، اس لیے جدول اور نامی اور چھوٹی سی جو ندی ہوتی ہے اس کو سریا کہہ دیتے ہیں. تو سرا یسری سے تو یا ہی ہوگا، تو اس وقت صرف یا کا یا میں ادغام ہو گیا. اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ یہ واوی ہے اور سردار کے معنی میں ہی سروبہ، تو اب یوں ہو جائے گا سریون، پھر وہی مرمیون والا قاعدہ چلے گا کہ واو یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے اور واو کی بدلہ یا سے یا کا یا میں ادغام کر دیا. مطلب یہ کہ آپ کے نیچے ہم نے ایک سردار رکھا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردار ہوں گے، لیڈر ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے، عظیم المرتبت ہوں گے. یہ کچھ لوگوں نے بہر کر سریہ مشہور ہے جدول کے معنی میں، نالی کے معنی میں، ندی کے معنی میں. نادا فعل با فاعل، ہا مفعول، من تحتہا متعلق بنا دیں گے نادا سے. ان تفسیریہ، لا تحزنی فعل با فاعل،
قد جعل ربکی فعل فاعل تحتکی ظرف اور سریہ مفعول فعل فاعل اور ظرف اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا اور جملہ فعلیہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ قد جعل ربک تحتک سریہ تو گویا کہ قد جعل ربک تحتک سریہ تعلیل جملہ تعلیلیہ جیسا سمجھ لینے کا اور اللہ تحزنی یہ متعلق بنا دیں گے نادا سے یعنی ناداہا من تحتیہا بِأَلَّا تحزنی با محذوف نکالیں گے اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے نادا سے یا محذوف نکالے بغیر ناداہا من تحتیہا اللہ تحزنی کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو وہ گرائیں گے تجھ پر پکی کھجوریں جنیہ جنا یجنی سے ہے ضرب یضربو یعنی چننا پھلوں کو چننا پتوں کو چننا اس طریقے سے تو حز یحز باب نصر ینصر سے ہے مضاف حرکت دینا ہلانا تو سبب تو اختیار کرنا پڑتا ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ورنہ اللہ چاہتے تو درخت کے تنے کو خود ہی جھکا دیتے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی لیکن دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو سبب اختیار کرنا ہے تو سبب اختیار کرنے کی تلقین کی طرف اشارہ ہے یہاں حزی فعل با فاعل الی کی متعلق حزی سے اور بجزء نخلتی بی حرف جار جزء مضاف نخلتی مضاف الی اور مضاف الی مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے ایک تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متعلق کائنن محذوف سے جو حال بنے گا اور ذوالحال حزی کے بعد اور رتب محذوف مانیں گے حزی اور رتب کائنن بجزء النخلۃ الیکی تو رتب جو محذوف نکالا وہ ذوالحال ہے اور کائنن بجزء النخلۃ حال ہے اور حال ذوالحال مل کر کے گویا مفعول بنا دیں گے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ با حرف جر زائد اور گویا کہ ہم منصوب بنزع الخافض کہیں گے حزی الیک جزء النخلۃ اپنی طرف نخلا کے جزء کو حرکت دو تو گویا کہ منصوب بنزع خافض محلن منصوب ہے اور یہ ہو جائے گا طلب یعنی امر اور تساقط علیہ کی رتبن جنیہ جواب امر ہے جواب طلب ہے سقط یسقط کو باب مفاعلہ میں لے گئے ہیں ساقط یساقط مساقطۃ تو تساقط فعل با فاعل اندر ضمیر وہ نخلا کی طرف لوٹ رہی ہے علیہ کی یہ متعلق اور رتبن جنیہ موصوف صفت مل کر کے مفعول تساقط کا اور تساقط فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب طلب اور طلب جواب طلب سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا تو ان تحسی تساقط یعنی اگر آپ حرکت دو گی تو وہ گرائے گی فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي أَعْيُنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا سو کھائیے اور پیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے بس
اگر کسی انسان کو دیکھیں، جب آپ کسی انسان کو دیکھیں تو کہیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، سو ہرگز میں کلام نہیں کروں گی آج کسی انسان سے، بھولے سے بھی نہیں، کسی انسان سے، انسیت۔ فصیحہ یعنی جب ایسا ہی ہے تو اب کھاؤ، انکان الامر کذالک۔ کلی فعل با فاعل، واو حرف عطف، اشربی فعل با فاعل، واو حرف عطف، قرری یہ سمیع یسمع سے ہے، قر یقر اس سے امر کا صیغہ ہے قرری، تو پہلا محموز ہے، دوسرا صحیح ہے اور تیسرا مضاعف ہے۔ عینن مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علی مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا، جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ فا استینافیہ، اما ان پلس ما، ان شرطیہ جازمہ ہے اور ما زائدہ ہے، تو ان کا ادغام ما میں ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کا جواب شرط فقولی ہو جائے گا، تو ترین اصل میں جو تھا وہ ترعین تھا، تفتحین کے وزن پر۔ جب بھی کسی فعل کی اصل نکالنی ہو تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس باب سے ہے اور اس باب کا وہ صیغہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس صیغے پر پھر اس کو ڈال دینا چاہیے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ رعا یرا کون سے باب سے ہے، تو جواب ہوگا کہ فتح یفتح سے ہے۔ اب ترین صیغہ کون سا ہے، تو کہا کہ واحد مؤنث حاضر کا ہے، تو فتح یفتح، تو یفتح سے واحد مؤنث حاضر کیا آتا ہے، تو کہا کہ تفتحین، تو تفتحین کے وزن پر ڈال دو تو کیا بنے گا، تو کہا کہ ترعین بنے گا، ترعین بنا۔ اب حمزہ جو ہے اس کا فتحہ ہم نے دے دیا را کو اور حمزہ کو ساکت کر دیا، تو ترعین ہوا، اور اس کے بعد ان شرطی آیا تو نون اعرابی تو گر جائے گا، تو نون اعرابی کو گرا دیا اور تاکید کے لیے نون ثقیلہ کو لگا دیا، تو ہو گیا اما ترین، تو ترین فعل با فاعل من البشر متعلق ترین سے، اور احدن مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے شرط، فا رابطۃ لجواب الشرط، خودی فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، نظرت فعل با فاعل، للرحمن متعلق، صوم المفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، اور ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظرت للرحمن کو ہم معطوف علیہ کہہ دیں، کیونکہ لن اکلم کا عطف نظرت للرحمن پر ہے، تو بعد میں اس کو ان کی خبر بنا دیں۔ لن اکلم فعل با فاعل، الیوم یہ ظرف بنا دیں گے متعلق اکلم سے، اور انسین انس سے ہے مفعول بنا دیں گے، فعل فاعل مفعول اور ضرف سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محل منصوب مفعولہ، اور فعل فاعل محل منصوب مفعولہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہاں سے فلن اکلمہ سے بھی جواب شرط بن سکتا ہے، پہلے اس کا انی نظرت الرحمن ہے، نہیں، وہ عطف میں چلا جائے گا، اصل میں وہ نظرت الرحمن جو ہے اسی کی تفسیر ہے، یوں سمجھ لیں گے۔ جی جی وہ نظر کیا ہے، تو کہا کہ لن اکلم اليوم انسیہ۔ صحیح صحیح۔ سوال تھا پچھلی آیت میں
کہ جب وہ حزی الیکی بجذع نخلۃ، اب اس کو اگلا والا حصہ تو ساقط جو ہے وہ جواب طلب، دوسرا آپ نے طریقہ بتایا جواب طلب، اور پہلا والا حصہ مطلب تو یہ حزی کا یہ حزی کون سا یہ مجزوم ہے فی الحال، یہ تو اس میں ہے نا، ہم نے اس کو امر اور جواب طلب اور جواب طلب بنایا تھا نا ہم نے دوسری طرف. جی جی میرا پہلا اس میں اس کی کیا حاصل کیا نکالی تھی بات شروع والے سے حزی الیک بجذع النخلۃ، وہ اس لگی میں نے سمجھا نہیں کیا. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی جی. اچھا صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حزی کا صیغہ کیا ہے؟ جی حزی کا صیغہ کیا ہے اور کیسے بنائی تھی عبارت؟ حزازہ سے، حزازہ دو زال ساتھ ملائے نا تو امر کا صیغہ ہے مدہ کی طرح. تو ویسے ہم نے اس کو امر اور اس کے بعد جواب امر طلب اور جواب طلب کر دیا دونوں، وہ بھی مجزوم ہے اور تو ساقط بھی مجزوم. ہاں تو حزی میں تو نون اعرابی گرا کے جزم دے دیا نا، مدہ کی طرح مدی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. حزہ یا حزو جو بتایا تھا ادغام فتح کے ادغام دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. تحزی نہ تھا تو تا کو گرا دیا، بالکل صحیح، اور پھر آخر سے نون عربی کو گرا دیا تو حزی ہو گیا نا. جی جی بالکل. کیونکہ امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے، تو جب بھی امر حاضر کی بات آئے تو اس وقت مضارع حاضر کا وہ صیغہ لے آنے کا، اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی حزی تحزی نہ سے بنا ہے. تو کیا کاٹ چھٹ ہوئی؟ تو کہا کہ امر بناتے وقت علامت مضارع کو دور کر دیتے ہیں، اور آخر سے اگر نون اعرابی ہو اس کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ ہو گیا حزی. وہ تحززو تنصرینا تحززینا، تو پہلے وہ دو زا کو شد کر کے شد کا سکون کی وجہ سے حرکت پہلے کو نقل کی، تحزو ہو گیا. تو ہا تاکہ اب ضرورت تو ہٹانے کے بعد حمزۃ الوصل وہاں لگاتے ہیں جہاں پہلا حرف ساکن ہو، تو یہاں ساکن اب رہا نہیں نقل کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو خالی بس حز رہ گیا، حزہ حزو مدہ کی طرح. تو بس وہ آگے نون اعرابی گرایا سکون دینے کے لیے امر میں. جیسے کلی وغیرہ بھی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی الف میں نہیں وہ کلی تو لیکن وہ ایسا ہے کیا تو ہے لیکن وہ مضاعف نہیں ہے نا. جی جی کلی میں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کثرت استعمال کی وجہ سے، وہاں اصل میں تو گرانا نہیں چاہیے، وہاں تو کل ہونا چاہیے، خود ہونا چاہیے. لیکن ان دونوں میں کثرت استعمال کی وجہ سے کلی اور خزی کر دیتے ہیں، لیکن وہاں قاعدے کے خلاف کرتے ہیں، قیاس کے خلاف کرتے ہیں. وہ کثرت استعمال ہے عربوں کا، اس لیے جی جی مری ان تین میں بتایا تھا نا ایسے کرتے ہیں. جی جی وہ وہاں پہ قاعدے کے حساب سے تو وہاں حمزہ رہنا چاہیے. تو حمزہ آپ کو آپ گرا رہے ہیں تو پھر حمزۃ الوصل بھی گرا رہے ہیں، ظاہری بات ہے. وہ کیوں گرا رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی گرا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے گرانے کا. وہاں تو کوئی آگے شد والے لیٹر نہیں آئے کہ ساکن ہے اور آپ ادا نہیں کر سکتے، ہے نا. موری جب کر دیتے ہیں واو آتا ہے فا آتا ہے تو وہ حمزہ واپس لے آتے ہیں، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کرتے ہیں، وہ استثناء ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. یا مریم راکم موٹا یا مریم. سو وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، کہنے لگے اے مریم لوگ بے شک تو ایک بڑا برا کام کر آئی ہے، برا کام لے آئی ہے، یا تو ایک برے کام کی طرف آئی ہے، تو نے برا کام کیا ہے. برا تو یہ ہے فرا یفری سے ہے فریون، کسی پر جھوٹ باندھنا، یعنی جھوٹ باندھا ہوا، مطلب پھاڑ دینا اصل اس کا معنی ہے. یائی ہے یہ بھی یائی ہے جی. فرا یفری یعنی تہمت والا کام لے کر آئی ہوں. اتد فعل با فاعل، بی حرف جار، ہی مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق، اتد قومہا مفعول، تحمل فعل با فاعل، ہو مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے ہم اس کو حال بنا سکتے ہیں. اتد کے اندر ضمیر ہے، اس سے نمبر 1
اور بھی کے ساتھ ہی مجرور کی ضمیر ہے اس سے نمبر 2. تو اتت کے اندر ضمیر ہے اس سے ہم ذوالحال بنا دیں اور تحمیلہ کو حال بنا دیں تو حال ذوالحال مل کر کے فاعل اور قومہا مفعول بن جائے گا اور بھی متعلق ہے. اور اگر بھی میں ہی کی ضمیر سے ہم اس کو حال بنائیں تو ہی ذوالحال اور تحمیلہ یہ حال اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اتت سے اور قومہا مفعول ہے. قالو فعل با فاعل، یا ندا مریم منادہ، لقد جئت شیئا فریا جواب ندا، لقد جئت لام رابطۃ لجواب قسم مقدر قد تحقیق کے لیے، جئت فعل با فاعل، شیئا موصوف، فریا صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جواب ندا اور ندا جواب ندا سے مل کر کے محل منصوب مقولہ اور قالو فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن، تیرے باپ تیرے ابا برے آدمی نہ تھے اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. یا حرف ندا، اخت مضاف، ہارون مضاف الیہ. یہ ہارون وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اپنے انبیاء کے نام پر نام رکھتے تھے، تو اس وقت جو ہارون تھے وہ مراد ہے. ہارون مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے ندا منادہ اور ما کان ابوک امرأ یہ جواب ندا، ما کان فعل ناقص، ابو کی اسم، امرأ سوء یہ خبر مضاف الیہ مل کر کے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، فما کانت امک بغیہ، ما کانت فعل ناقص، امک اسم، بغین فاعل کے وزن پر ہوتا ہے تو یستوی فیہ المذکر والمؤنث فلا حاجۃ الی قول بغیۃ. تو کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جوابی ندا اور ندا جوابی ندا ہو گیا جملہ انشائیہ. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سو انہوں نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، بچے کی طرف، اس کی طرف. کہنے لگے لوگ کہ کیسے کلام کریں ہم اس سے جو کہ ابھی بچہ ہی ہے گود میں. فام استینافیہ، اشارت فعل با فاعل، الیہ متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، قولو فعل با فاعل اور کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ محل منصوب مقولہ، کیف استفہام محل نصب میں حال کی وجہ سے، نکلم فعل با فاعل، من موصولہ، کان فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، وجد فی المہد صبیہ، وجد فعل مجہول، مہدی
اللہ ٹھیک کان کے اندر ضمیر وہ موصول کی طرف لوٹ جائے گی تو وہ کان کا اسم بن جائے گا. اور صبیًا کائنًا فی المہدی ایسا ہم بنائیں گے. صبیًا کائنًا فی المہدی ٹھیک ہے. تو صبیًا ذوالحال اور کائنًا فی المہدی حال، اور حال ذوالحال مل کر کے کان کی خبر، اور کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے صلہ ہوا من موصولہ کا، اور موصول صلہ مل کر کے مفعول ہوا نکلم کا، اور نکلم فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے محلاً منصوب مقولہ ہو جائے گا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. یہ حضرت ادھر ایک بڑا تھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کانا یہاں پہ زائد بھی ہو سکتا ہے، من کانا والا یہ والا جو کانا ہے، جیسے حل کنت الا بشر رسولہ کے اندر ہے. اور دوسرا دو توجیہات، ایک یہ لکھا ہوا تھا کانا زائدہ اور ایک کانا تامہ یا دوام کے لیے. ہاں کان زائدہ ہو تو اب من استقر فی المہدی صبیہ یوں ہو جائے گا. تو اب استقر فی المہدی صبیہ جب کہیں گے تو استقر کے اندر ضمیر ہے، ہاں من استقر فی المہدی صبیہ، استقر کے اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال بن جائے گی اور صبیًا حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بن جائے گا، اور فعل فاعل مل کر کے صلہ بن جائے گا، اور موصول صلہ مل کر کے مفعول بن جائے گا نکلم کا. ٹھیک ہے نا؟ جی قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فرمایا بچے نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے برکت والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے وصیت کی نصیحت کی نماز کی، یہ حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک کہ میں زندہ رہوں. قال فعل بفعل، ان حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، عبداللہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محلاً منصوب مقولہ ہوا. آتانی الکتاب، آتا فعل بفعل نون وقایہ کا، اور یا متکلم مفعول به، الکتاب مفعول ثانی، فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، جعل فعل بفاعل نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول به، نبیًا مفعول ثانی، جعل فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. اور یہ قال انی عبداللہ کا گویا کہ
اسی کے حیز میں اور ضمن میں آئے گا کیا آتا، اس کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. واو حرف عطف، جعل فعل با فاعل، نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول به اور مبارکن مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. اس کا عطف ہے جعلنی نبیہ پر. اینما کنتو، اینما کنتو، اینما یہ شرط، اس میں شرط جازم ہے اور محل نصب میں ہو جائے گی اینما کنتو. تو اینما کنتو یہ شرط بن جائے گا اور جواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ. اینما کنتو جعلنی مبارکن، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو اینما کنتو ایک درجے میں اعتراضیہ ہے، اصل میں چلا آ رہا ہے کلام کا سلسلہ یوں، جعلنی آتانی الکتاب، جعلنی نبیہ، جعلنی مبارکن، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، برم بوالدتی، جعلنی برم بوالدتی، ولم یجعلنی جبارا شقیہ. یہ ہے طرز کلام. تو درمیان میں گویا کہ یہ اعتراضیہ ہے، معترضہ ہے. تو اینما کنتو شرط ہے اور جواب شرط جعلنی مبارکن اس سے پہلے مان لیں گے، یعنی وہ دلالت کرتی ہے. واو عطف کا، اوصانی فعل با فاعل اور یا مفعول، بالصلاۃ والزکاۃ متعلق اوصانی سے، اور ما دمت حیا، بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، ما ظرفیہ مصدریہ اور دمتو فعل اندر ضمیر ہے وہ فاعل، اور حین یہ گویا کہ دمتو کی خبر، یعنی دمتو افعال ناقصہ میں سے ہیں. تو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور حین اس کی خبر. اور ما اور فعل یہ ظرف اور مصدر کی تعویل میں ہو جائیں گے. یعنی اب عبارت یوں نکلے گی کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مُدَّةَ دَوَامِ حَيًّا، مدت دوامی حَيًّا، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو ظرف کی تعویل میں یہ ہو جائے گا اوصانی کا ظرف گویا کہ. تو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ مدت دوامی حَيًّا تو حضرت اس میں پھر اس کو ہم ظرف کہہ رہے ہیں، تو جو پہلے جو اینما کنتو ہے اس کو بھی ہم ایسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تو جگہ اس کے لحاظ سے آتا ہے نا کہ جہاں بھی میں ہوں. جعلنی مبارکن، یہ ظرف مکان ہوا اور وہ ظرف زمان ہوا. ہاں جی جہاں کہیں بھی میں ہوں. ہاں تو جعلنی مبارکن فی ای مکان انتو، فی ای مکان انا، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ شرط والی چیز ہے نا، اس لیے کیونکہ اینما شرط میں سے ہے نا. ہاں ماں یہ تو جب تک میں زندہ رہوں وہ تو ہم نے اس کو ظرف بنایا نا، کیوں اینما کنتو. ہاں ہو سکتا ہے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ جیسے یہاں کیا نا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ مدت دوامی حیا، تو جعلنی مبارکن فی ای مکان کنتو، ایسا ہوگا. جعلنی مبارکن فی ای مکان کنتو، مجھے مبارک بنایا جس جگہ میں بھی میں ہوں. تو اس وقت اب فی ای مکان کنتو
اس کو ہم مطلب متعلق بنا دیں گے مبارکن سے، جی ظرف ان مبارکن فی ای مکان کنتم، جی ایسا ہوگا. جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک اور سوال بھی تھا پچھلی آیت میں کہ وہ ہم نے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم، تو کیف ہم نے کہا کہ جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے، اور ساتھ مجھے ایسے یاد پر کوئی ایسے کہا کہ کوئی منصوب ہے، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ منصوب کیا وہ مقولے کی وجہ سے کہا ہے منصوب یا نکلمو کا گویا کہ ہم حال بنائیں گے، نکلمو کیفیتن. اچھا اس لیے اچھا وہ پہلے وہ مس ہوگا، اچھا ٹھیک، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو. جزاک اللہ خیر. نکلمو کیف من کان، اس طریقے سے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک. جزاک اللہ خیر. جی 2 آیت اور پڑھ لیجیے تاکہ ہم یہاں تک اس کو روکتے پھر پڑھیے. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی، اور اچھا سلوک کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ، اور مجھے نہیں بنایا بدبخت اور سرکش اور بدبخت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں. جعلنی برن بوالدتی ایسا مان لیں گے تو بوالدتی متعلق برن سے، اور برن اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول جعل کا، جعل فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. لم یجعلنی اور لم یجعل فعل با فاعل نون وقایا کا، اور یا متکلم مفعول به. اور جبارن شقیًا، جبارن شقیًا اس کو ہم موصوف صفت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن موصوف صفت یعنی اچھا نہیں لگتا کچھ کہ جبار شقی. تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے مبتدا کی خبر متعدد ہوتی ہے نا، زید عاقل عالم بالغ، اس طریقے سے، تو یہ مفعول متعدد ہے گویا کہ یوں سمجھ لیں گے کہ لم یجعلنی جبارن شقیًا، مجھے نہیں بنایا جبار شقی، تو مفعول ثانی یعنی مفعول متعدد کہہ دیں گے موصوف صفت، کیونکہ موصوف جبار تو شقی ہوتا ہے نا، شقی جبار ہی ہوتا ہے نا، کیا معنی ہے تو چپ نہیں بنتی. مطلب یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ولم یجعلنی جبارا ہے ولم یجعلنی شقیا، مطلب دونوں علیحدہ. سلام مبتدا، سلام والسلام علیہ، تو علیہ یہ متعلق بنا دیں گے، خبر محذوف نکالیں گے. السلام کائن علیہ، یوم یہ مضاف اور ولدت مضاف الیہ یعنی فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے، اور مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. یوم اموت مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. یوم مضاف یعنی یوم مضاف اباسو فعل مجہول اندر ضمیر ہے، اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے، اور حین کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے نائب فاعل، اور فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے کائنون سے. اور کائنون یہ متعلق اور ظرف سے مل کر کے سلام کی خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. الحمدللہ. اس کو یہاں روک دیتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اصول شاشی دیکھ لیں.